پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار تیار کردہ مددگار معلمہ میمونہ ٹیچر۔ مضمون تاریخ جماعت ششم۔ آج آپ کے سامنے سبق نمبر 7 موریہ عہد کا بھارت، اس سبق کا ایک مختصر ویڈیو پیش کیا جائے گا۔ آپ تمام سے اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش ہے کہ آپ درسی کتاب کو سامنے رکھیں۔ سبق کے مقاصد ہے شہنشاہ سکندر سے واقف کرانا، اور دوسرا مقصد ہے موریہ مملکت کے بارے میں سمجھانا۔ پیارے بچوں، سبق میں آپ کو شہنشاہ سکندر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے دور حکومت کس طریقے سے تھا، اس نے سکے کس طریقے سے ایجاد کیے۔ موریہ مملکت میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ چندرگپت موریہ کب آیا ہے، اس کے بعد سمراٹ اشوک، اس طریقے سے سبق کنٹینیو ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی قبل مسیح خافمیم یعنی قبل مسیح میں ایران میں سائرس نامی بادشاہ نے ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، اور یہ سلطنت شمال مغربی بھارت سے روم تک اور افریقہ میں مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ دارا نے اپنی سلطنت میں ہر طرف دار نامی قسم کا سکہ جاری کیا تھا، جن کی وجہ سے تجارت میں آسانی پیدا ہوئی۔ یہ سکے کی یہاں پر تصویر بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ شہنشاہ دارا کے عہد میں راجدھانی کے شہر پرسی پولس کی تعمیر کی گئی۔ یہ مقام ایران میں آتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ مقام کہاں پر آتا ہے؟ ایران میں۔ تو آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر اس کی معلومات دی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اب چلیے ہمیں جو ہے تو اصل پوائنٹ ہمارا 7.1 یعنی 7.1 یونانی شہنشاہ سکندر کا حملہ۔ یونانی شہنشاہ الیگزینڈر عرف سکندر نے 326 خافمیم یعنی قبل مسیح میں بھارت کے شمال مغربی علاقے پر حملہ کیا تھا، اور اس نے کیا کیا، دریائے سندھ عبور کر کے وہ تکشیلا پہنچا، اور سکندر کی آمد کی وجہ سے بھارت اور مغربی ممالک کے درمیان تجارت بڑھی، اور یونانی بادشاہ کے سکے جو ہے تو خاص طرز کے ہوا کرتے تھے۔ یعنی شہنشاہ کے زمانے میں، شہنشاہ سکندر کے زمانے میں چاندی کے سکے تھے، اور دونوں طرف سکندر کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ یہ سکوں کی تصویر آپ کو بتائی گئی ہے سکندر کے زمانے میں۔ چلیے 7.2 موریہ مملکت کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ چندرگپت موریہ نے موریہ مملکت کی بنیاد ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ چندرگپت موریہ نے۔ اور مگدھ کے نند راجا دھنانند کی ظالم حکومت سے لوگ بیزار ہو گئے تھے، اسی لیے 325 قبل مسیح میں چندرگپت موریہ نے اسے شکست دی اور مگدھ پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سمراٹ چندرگپت موریہ نے ریاست گجرات میں کہاں سے؟ جوناگڑھ کے قریب سدرشن نامی بند تعمیر کیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک کتبے پر عبارت کندہ ہے، یعنی تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ راجا سمراٹ اشوک کے بارے میں دیکھیں گے۔ چندرگپت کے تخت و تاج چھوڑنے کے بعد اس کا بیٹا بندوسار مگدھ کا راجا بنا، اور یہ کیا ہوا؟ بندوسار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اشوک نے 273 قبل مسیح میں اقتدار سنبھالا۔ سمراٹ اشوک کون تھا؟ بندوسار کے مرنے کے بعد سمراٹ اشوک اس کا اقتدار سنبھالنے لگا۔ تخت نشین ہونے سے پہلے اسے تکشیلا اجین کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سمراٹ اشوک نے کلنگ پر فتح حاصل کی۔ تو کلنگ کی جو لڑائی ہے اس کے بارے میں دیکھو۔ کلنگ کی لڑائی میں ہونے والے خون خرابے کو دیکھ کر اشوک نے دوبارہ کبھی جنگ نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی ہو رہی، ظاہری بات ہے اس میں خون خرابہ ہوگا، کئی لوگوں کی جان جائے گی، اس لیے انہیں سچائی، عدم تشدد، رحم دلی و ہمدردی کا درس دینے لگا۔ کون؟ سمراٹ اشوک۔ اب یہ موریہ عہد کا بھارت ہے۔ یہاں پہ نقشہ بتایا گیا ہے موریہ عہد کے بھارت میں کس طریقے سے اشوک کے کتبے تھے۔ اس کے بعد سمراٹ اشوک نے ایک اہم ترین پیغام دیا ہے جو ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کرنا بہترین عمل ہے۔ جو فتح محبت کا جذبہ پروان چڑھائے وہی اصل فتح ہے۔ یہ سمراٹ اشوک نے تو بعد میں دیا ہی، لیکن ہمارے پاس تو ان تمام چیزوں کی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ والدین کی خدمت کیا کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
اس کے بعد کیا ہو گیا، آہستہ آہستہ یہاں سے سمراٹ اشوک کے بارے میں بتایا گیا۔ دلی ٹوپڑا کے مقام پر سمراٹ اشوک کے ایک کتبے میں، ان کے ہمیں اس زمانے کی تحریر بھی جو ہے تو بوسیدہ ہو گئی ہوگی، لیکن دیواروں پہ، کتبوں پر، ستون پر جو لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے ہمیں معلومات ملتی ہے۔ یہ سمراٹ اشوک کی تصویر ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے سمراٹ اشوک نے کس طریقے سے مذہبی اقدامات کیے ہیں۔ اشوک نے بذات خود بدھ مذہب قبول کیا۔ اس نے کون سا قبول کیا مذہب؟ بدھ۔ اس نے پاٹلی پتر میں بدھ مذہب کی تیسری کانفرنس منعقد کروائی تھی۔ بدھ مذہب کی اس نے تبلیغ و اشاعت کی۔ اس طریقے سے اس نے عوامی فلاح و بہبود کے بھی کام کی ہے۔ اشوک نے رعایا کی بھلائی، خوشحالی کے کاموں میں بڑی توجہ دی ہے۔ مثلاً انسانوں اور جانوروں کو مفت طبی امداد فراہم کرنے کی سہولت مہیا کرائی اس نے۔ اپنی حکومت میں اس نے کیا کیا؟ انسانوں اور جانوروں کو طبی سہولت مفت کرائی ہے۔ اب اس کے آگے ہم موریہ عہد کا انتظامی حکومت۔ اس وقت انتظامی حکومت کس طریقے سے چلتا تھا؟ موریہ مملکت کی جو راجدھانی تھی وہ پاٹلی پتر تھی، اور حکومت کی بھاگ دوڑ، حکومت کی سہولت کے لیے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: مشرقی حصہ، مغربی، جنوبی اور شمالی۔ تو ہر حصے کا نام تھا۔ مشرق حصے کا نام توشالی تھا، مغربی حصہ جو مدھیہ پردیش میں آتا اجینی اس کا نام تھا۔ اس طریقے سے 4 حصے دیے گئے ہیں۔ امور حکومت میں راجا کو مشورہ دینے کے لیے مجلس وزراء ہوا کرتی تھی۔ راجا کو رائے مشورے دینے کے لیے کیا ہوا کرتی تھی؟ مجلس وزراء ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سب کی نگرانی کے لیے دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے فعال جاسوسی محکمہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی، دشمنوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسی محکمہ ڈپارٹمنٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے آگے ہم دیکھیں گے موریہ عہد کی عوامی زندگی۔ موریہ عہد کی عوامی زندگی میں زراعت کو، ایگریکلچر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت اور دیگر صنعتوں میں بھی اس زمانے کے لوگوں نے خوب ترقی کی تھی۔ ہاتھی دانت پر نقاشی کا کام بھی ہوا کرتا تھا۔ آگے انہوں نے فن و ادب میں بھی کس طریقے سے بہت ساری ترقی کی ہے۔ سمراٹ اشوک کے زمانے میں لوگ سنتراشی کے فن کو اہمیت دیتے تھے۔ ان لوگوں نے جو ستون بنوائے ان پر شیر، ہاتھی، بیل جیسے جانوروں کی بہت ہی عمدہ مجسمے ہیں، یعنی مجسمے سازی سے بھی وہ واقف تھے۔ سارناتھ کے ستون پر جو چکر ہے وہ بھارت کے پرچم پر نظر آتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشوک چکر کہتے ہیں۔ اس ستون پر 4 طرف شیر ہے۔ سامنے سے دیکھنے پر ان میں سے صرف 3 ہی نظر آتے ہیں، اور یہ ستون اس تو جو بتایا ہے اشوک کا، تو اس میں کیا ہے؟ ہم نے بھارت کی قومی نشان شاہی مہر راج مدرا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو ہم کیا دیکھیں گے بچوں آگے؟ سمراٹ اشوک کی یہ حکومت تھی۔ اس کے بعد سمراٹ اشوک کا جب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد موریہ مملکت کو زوال شروع ہو گیا۔ موریہ حکومت کو زوال آنا شروع ہو گیا ہے۔ موریہ عہد کے بعد بھارت میں کئی حکومتیں وجود میں آئی۔ کچھ مملکتیں، کچھ حکومتیں ابھری بھی، لیکن موریہ مملکت قدیم بھارت کی سب سے بڑی مملکت تھی۔ اور اس پیارے بچوں، آپ تمام کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔